بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کا حال جاننے والا اور بند قسمتوں کو کھولنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج محرم کی 1 تاریخ بدھ کا دن، 2 تاریخ جمعرات کا دن اور 3 تاریخ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ بہترین دن ہوں گے اگر آپ ان دنوں میں سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا خاص اور طاقتور عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان 3 دنوں کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں ان کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماہ محرم کے پہلے عشرے کے یہ دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ لوگ ان 3 دنوں میں یہ عمل ہر حال میں کرتے ہیں، چاہے انہیں سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا پڑے، کیونکہ پھر وہ پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جسے غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل کہا جاتا ہے، اور یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعہ کا مبارک دن، یہ تینوں دن عظمت والے، فضیلت والے اور رحمت والے ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے یہ 3 دن سب سے زیادہ قیمتی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ عمل بہت آسان ہے لیکن بہت مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، مگر اس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے ویسے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ آج 1، 2 اور 3 محرم، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ 1، 2 اور 3 محرم کے دن مٹھی بھر چینی پر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی رزق اور دولت اتنی آتی ہے کہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے رزق اور دولت کے حوالے سے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، راتوں کو جاگ جاگ کر دن رات محنت اور مشقت بھی کی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اللہ رزق نہیں دیتا، جب تک اللہ آپ کا رزق نہیں کھولتا، آپ کچھ بھی کر لیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج میں آپ کو اللہ سے رزق کھلوانے، اللہ سے خزانے لٹوانے اور اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں جو آج تک سینے کا راز تھا۔ آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے اس عمل کو کر لے۔ آپ میں سے جو لوگ محرم کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ دوستو، یہ تو چند اعمال ہیں، یہ محرم کے خاص اعمال ہیں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک میں آپ کو ایسے سینے کے راز بتانے والا ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، کیونکہ ان اعمال سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ان وظیفوں کو پڑھنے سے حالات بدل جاتے ہیں، راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔
چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ چینی بھی موجود نہیں، تو کسی بھی دکان سے 20 یا 30 روپے کی چینی لا کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ صرف چینی کے دانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے چینی پر جس طریقے اور ترتیب سے پڑھا، میں آپ کو وہی طریقہ اور ترتیب بتاؤں گا۔ دیکھیں، بعض اوقات دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، بعض دنوں پر بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے، بعض راتوں پر اسی طرح محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ بڑا قبولیت والا ہوتا ہے، جن میں سے پہلے چند دن گزرنے کا انتظار کیے بغیر آپ پہلے ہی دن سے اس برکت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور آج کے دن کا خاص وظیفہ چینی پر یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ الفاظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن یا حی یا قیوم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ تو دوستو، تحقیق نے ثابت کیا کہ یا حی یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے۔ اور جب بندہ اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، اپنے رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، اپنے نصیب اور تقدیر بند تالے کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے، ہر انسان پر ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے۔ جو اس کو سنبھال لیتا ہے اور جو لاپرواہی کر جاتا ہے، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع موجود ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے، آج وہ طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دھوپ میں جلتے ہیں، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق آپ پر عاشق ہو جائے گا اور خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ماہ محرم کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا، تو آج میرے کہنے پر محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے انڈیا سے ہوں، سعودی عرب سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورے سال کے بعد کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔
یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے اور چینی کا استعمال بھی بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مٹھی بھر چینی لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3، 7 یا 11 بار ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ چینی کے دانوں پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے کامیابی کی بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی، اس مصیبت، اس تنگ دستی، اس بیماری یا اس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیں دوستو، نیت کے بغیر نہ نماز ہوتی ہے، نہ حج و عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ رب کعبہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو اپنے مسائل، اپنی حاجات اور اپنے مقصد کی نیت ضرور کیا کریں کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے اس حاجت اور مراد کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ، بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، بے اولاد ہوں، نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ تو اس طریقے سے نیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے اس کی مشکل اور پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دوستو، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی بلا، کون سی بیماری یا کون سی مشکل آ رہی ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والے جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور سے ختم ہو جاتی ہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ دور سے ختم ہو جائیں، تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اگر اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کی جو بھی نیت، حاجت اور ضرورت ہے وہ نیت کرے، اس کے بعد ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، وسوسے، مشکلات اور پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید میں جس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے فرمایا۔ آج اگر آپ بھی 1، 2 اور 3 محرم، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہ جادو کے اثرات ہوں، نہ جنات کا خوف ہو، نہ نظر بد کے اثرات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے رزق کو کھول دے، آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑے، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، آپ کے ہر کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو 1، 2 اور 3 محرم کے ان بابرکت دنوں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ نئی زندگی کے آغاز کا موقع ہے۔ بہت سے لوگ پچھلا سال لاپرواہی، دنیا داری اور فضول باتوں میں گزار چکے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہی دوست، یہی یار اور یہی رشتہ دار مشکل وقت میں سب سے پہلے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے فائدے کا سوچیں، کیونکہ حالات کی مار بہت سخت ہوتی ہے۔ جب انسان پر فاقے آتے ہیں تو سفید پوش طبقہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ راتوں کو بھوکا سو جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھوک مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ آیت اللہ کو بہت محبوب ہے، اور جو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے اور اس کے مال، جان، عزت اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، ہر قدم پر کامیابی ملے، بے سکونی ختم ہو، گھر میں برکت ہو، اولاد میں خیر ہو، تو الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھ کر چینی پر دم کر دیں، پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم کو 70 مرتبہ پڑھے، دل ہی دل میں اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں اور رکاوٹیں دور فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون، رحمت، خوشحالی اور آسانیاں نصیب فرمائے، بے روزگاروں کو بہترین روزگار، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد، مقروضوں کو قرض سے نجات، بیماروں کو کامل شفا اور ہر پریشان حال کو قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا، ہر نیک تمنا اور ہر دل کی مراد کو اپنی رحمت سے پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو اور آپ دین اسلام سے متعلق ایسے ہی ایمان افروز بیانات، وظائف، دعاؤں، اسلامی معلومات اور روحانی اعمال باقاعدگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ نیکی دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ میری جائز مراد پوری فرما۔ اللہ تعالی ہم سب
کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔